قیامت میں بھی آئے گی قیامت، محشر میں اگر مانگ لے انصاف سکینہ۔ نماز شب میں دعا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما کہ جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں اور میرے بغیر وہ نہ رہ سکیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایسی بیٹی ہو کہ جو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، جیسے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو قرۃ عین الرسول کہتے تھے، ایسے ہی میں اپنی اس بیٹی کو تسکین قلب حسین علیہ السلام کہوں۔ آج ذکر کرتے ہیں کربلا کی اور شام کی اس فاتح بی بی کا کہ جس کی عمر علماء 4 سال لکھتے ہیں، لیکن اس بی بی کا مقام اور اس بی بی کا کردار ایسا کردار ہے، کربلا کی جنگ بھی اس بی بی نے جیتی اور شام کی جنگ بھی اس شہزادی معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے فتح کی۔ شہزادی سکینہ اپنے بابا کے دل کا سکون سکینہ۔ شہزادی سکینہ کے نام میں ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ نام کسی اسم اعظم سے کم نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر یا سکینہ سلام اللہ علیہا ادرکنی اپنی زندگی میں شامل کر لے، جو آج کل ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، آج کل پرآشوب دور ہے، اگر کوئی پریشانی یا ڈپریشن میں ہر وقت رہتا ہے اور وہ اپنی دعاؤں میں اپنی زندگی کے معمولات میں توسل کرے جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے اور پڑھے یا سکینہ سلام اللہ علیہا ادرکنی فی سبیل اللہ، تو یقیناً اس کا ڈپریشن بھی ختم ہوگا، اس کی ٹینشن بھی ختم ہوگی، اس کی فکر بھی ختم ہوگی اس نام کی تاثیر کے صدقے، کیونکہ یہ نام ایسا نام ہے جو امام حسین علیہ السلام کے در پہ جس کا توسل لے کے جاؤ، امام حسین علیہ السلام کو اور محمد و آل محمد کو، مولا عباس علیہ السلام کو اور مولا سجاد علیہ السلام کو سکینہ بہت پیاری ہے۔ اس شہزادی کا صدقہ، اس شہزادی کا توسل بارگاہ الہی سے کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا۔ اس شہزادی کی اتنی عمر نہیں جتنے شہزادی پر مصائب آئے ہیں۔ 4 سال کی بیٹی امام حسین علیہ السلام کی ضعیف کہلوائی ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں، جس نے اپنی آنکھوں سے وہ مشکلات دیکھی ہیں کہ تاریخ اس کو لکھنے سے قاصر ہے، انسان کی سوچ وہم و گمان سے باہر ہو جاتی ہے۔ اگر کربلا کی تاریخ ہم اپنے گھروں میں عام کر دیں تو کربلا والوں کی رحمت اور برکت سے ہمارے گھروں کے ماحول بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں، ہمیں ہر چیز کی تمیز آ سکتی ہے، ہمیں بچے کی، بچی کی، بوڑھے کی، جوان کی، ہمیں عورت اور مرد کی عزت کیسے کرنی ہے، کس طرح سے کس رشتے کو لے کر چلنا ہے، ہمیں یقیناً کربلا کے درس سے یہی ملتا ہے۔ شیعہ سنی کی فکر سے باہر آ کر کربلا کی تاریخ اگر ہم معاشرے میں عام کریں تو ہم یقیناً جہالت کو کم کر سکتے ہیں، ہم یقیناً ان ہستیوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اگر 10 محرم کے دن جس طرح شہزادہ علی اصغر کو 3 پھل کا تیر اس جانور نما انسان نے مارا اور شہزادہ علی اصغر نے ہنس کے اس تیر کا استقبال کیا، لیکن اگر اس وقت شہزادہ علی اصغر اس تیر پر رو پڑتے، پروردگار عالم کا غصہ غضب میں بدل جاتا اور اسی دن قیامت آ جاتی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے شہزادہ علی اصغر کا اور کتنا بڑا معجزہ ہے شہزادی سکینہ کا کہ جس نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا کہ جب قاتل بابا کی سینہ اقدس پر سوار تھا۔ کتنی بڑی معجز نما ہے شہزادی سکینہ کی ذات کہ جس نے اپنی آنکھوں سے مقتل گاہ میں اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ شمر لعین کا کند خنجر اپنے بابا کے گلے پر چلتا ہوا دیکھتی رہی۔ شمر لعین جب بابا کے گلے کے اوپر کند خنجر سے وار کر رہا ہے، شہزادی بار بار اپنا گلا بابا کے گلے کے ساتھ رکھتی، بار بار شمر لعین شہزادی کے رخساروں پر تماچے مارتا اور رو کر شہزادی کہتی، مجھے بھی بابا کے ساتھ قتل کرو، میری گردن کو بھی بابا کی گردن کے ساتھ کاٹو۔ اپنی آنکھوں سے یہ منظر ایک بیٹی دیکھ رہی ہے جو کہ چھوٹی ہے، معصوم ہے۔ آپ یہ خود سوچیں کس طرح سے یہ منظر دیکھ کے شہزادی سکینہ نے برداشت کیا ہوگا اور اس قوم کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے۔ آپ یہ سوچیں
کہ اس مظلومہ بیوی، اس مظلومہ بیٹی نے اگر اپنے ہاتھ اٹھا کر، آج آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین میں ایک بچے نے بد دعا کی تھی، اور وہ بچہ ایک عام بچہ تھا. اس وقت کربلا کے میدان میں اگر شہزادی سکینہ نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دی ہوتی تو اس وقت قیامت برپا ہو جاتی. لیکن یہ گھر رحمتوں والا گھر ہے. شہزادی سکینہ کو پتا تھا یہ میرے بابا کے نانا کی امت ہے، یہ مسلمان ہیں جو میرے بابا کو شہید کر رہے ہیں. ان کو تو بابا کا نہیں پتا، لیکن مجھے تو اپنی نانا کی امت کا پتا ہے. کیسی کریمہ تھیں شہزادی سکینہ، کتنی بڑے معجزے کی وارث تھیں شہزادی سکینہ. ایسے ایسے مصائب دیکھے شہزادی سکینہ نے اپنی زندگی میں کہ کوئی والدین، کوئی ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے سامنے ہمارے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار دے، ہم اس کی نسل برباد کرنے کے لیے تل جاتے ہیں. تو کتنا حوصلہ تھا شہزادی سکینہ کے بابا حسین کا، کتنا حوصلہ تھا میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کا، کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا. شام کے بازار میں ایک تاجر تھا جس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو کہ نابینا تھی. اس نے شام کے بازار سے جب وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی، اس سے سنا ہوا تھا کہ قیدیوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اپنی بیٹی کو اس نے کھڑا کیا اور کہا کہ میں قیدیوں سے دعا کروا کے لیے تمہارے لیے آتا ہوں، تم یہیں کھڑی رہو. جب وہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف دعا کروانے کے لیے گیا، وہ بچی چلتے چلتے اس نیزے کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا. جب وہ بچی نیچے کھڑی ہوئی اس نیزے کے، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے خون کا ایک قطرہ اس بچی کے اوپر پڑا. اس کی آنکھوں میں بینائی واپس آ گئی. جب اس بچی کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی تو اس نے ادھر ادھر اپنے بابا کو تلاش کیا، لیکن جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس سے اپنی ایک ہم عمر بچی نظر آئی. بچی کے قریب جا کر کہتی کہ تم مجھے بیمار لگتی ہو، اگر تم اپنی بیماری ٹھیک کروانا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک جگہ لے جاتی ہوں. اس نے بی بی سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور اس نیزے کے قریب آ گئی جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا، کیونکہ اس میں سے نکلنے والے خون کے ایک قطرے سے اس بچی کی بینائی واپس آئی تھی. وہ کہتی ہے کہ اس نیزے کے اوپر ایک سر ہے جس کے سر کے خون کے ایک قطرے سے میری بینائی واپس آئی. تم ایسا کرو، یہاں پر کھڑی ہو کر دعا کرو، پروردگار عالم تمہاری بیماری دور کرے گا. اس بچی کا یہ کہنا تھا. بی بی سکینہ رو کر کہتی ہے جس سر کے پاس تم مجھے لے کر آئی ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ مجھ سکینہ کا حسین ہے، وہ میرا بابا حسین ہے، وہ میرا مظلوم حسین ہے، وہ میرا شہید حسین ہے. ان ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو کبھی نیزے پر سوار کیا، کبھی کسی صندوق میں بند کیا، کبھی خولی کے تندور میں چھپایا. امام حسین علیہ السلام کا سر اسی طرح سفر کرتا رہا. ہم نے اکثر روایات میں یہ پڑھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی کمر جھکی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی. مجھ سے سوال کرو امام سجاد علیہ السلام کی کمر کیوں جھکی ہوئی تھی؟ ایک ایک رسی اور 9 گردنیں تھیں. امام سجاد علیہ السلام جب اپنی کمر کو سیدھا کرتے تو سکینہ کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہو جاتی کہ سکینہ سانس بھی نہ لے پاتی. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام رکوع کی حالت میں رہے، جب تک بھی سفر کرتے رہے رکوع کی حالت میں رہتے. یزید نے ایک تشت منگوایا، تشت کے اوپر ایک رومال تھا، اس نے قریب ایک میز کے اوپر رکھا اور بی بی کو قریب بلا کر کہا کہ اس تشت میں کھجوریں ہیں، اگر لینا چاہو تو لے لو. بی بی قریب آ گئی اور جب بی بی نے رومال ہٹایا تو سامنے بابا کا کٹا ہوا گلا پایا اور رو کے کہتی ہے کہ مجھے میرے بابا کا سر دے دو. یزید کے حکم کے مطابق شہزادی سکینہ کو بابا کا سر دیا گیا. وہاں پر بیٹھی شہزادی سکینہ اپنی گود میں بابا کے سر رکھ کر رو کر کہتی ہے بابا آنکھیں کھول اور دیکھ سکینہ یتیم ہو گئی، بابا آنکھیں کھول اور دیکھ 4 سال کی بچی جب ضعیف ہو جاتی ہے تو کیسی لگتی ہے. رو کے بی بی کہتی ہے بابا آنکھیں کھول اور دیکھ کہ تیری سکینہ کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا. امام زمانہ علیہ السلام زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس دادی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا رہا، کبھی لال ہو گیا تو کبھی شمر کے تماچے کھا کھا کے نیلا ہو گیا.